الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 پارٹ نمبر 3 کی سب سے پہلی آیت کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ میرے رسول ہیں، میں نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض کو درجات کے اندر بلندیاں دی ہیں، بعض کے ساتھ میں نے کلام کیا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی میں نے، اور اس کی پاک روح کے ساتھ اس کی تقویت وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کو پاک روح کے ساتھ اس کو تقویت عطا فرمائی۔ ہم پہلے ایک ویڈیو کے اندر اس بات کو ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ کچھ خصائص اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے بیان ہوئے ہیں جو کسی دوسرے نبی کے بیان نہیں ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خصائص کا ذکر کیا جائے گا، 4 خصوصیتوں کا ذکر کیا جائے گا جو کسی دوسرے نبی کے اندر نہیں پائی جاتی، جو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 56 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر ایک ایسا رسول کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت اللہ کا وہ عطیہ ہوتا ہے، رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہوتا ہے انسان کے پاس جو بغیر کسی محنت کے مل جائے، جو بغیر کسی تگ و دو کے مل جائے، جو بغیر کسی کوشش کے مل جائے، جو بغیر کسی ایفرٹ پٹ کیے مل جائے انسان کو، اسے رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ آپ غور کریں قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروایا، جب اپنے بارے میں ذکر کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے سورۃ الفاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جب اپنی اس کتاب کا تعارف کروایا جو کتاب اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں سورہ التکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 27 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین، کہ نہیں ہے یہ مگر یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کتاب جو ہے، یہ بک آف کی جو ہے، یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ماسٹر کی دی ہے۔ یہ کتاب جب اس کا تعارف کروایا تو کہا ذکر للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ کتاب
جس گھر سے شروعات ہوئی، جہاں پر اس کا نزول ہو رہا تھا، جب اس کا تعارف کروایا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ بے شک یہ پہلا گھر جو وضع کیا گیا ہے لوگوں کے لیے بکہ کے اندر، اس کے اندر برکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جب پہلا آدمی آیا تھا تو اس نے اللہ رب العزت سے رحمت مانگی تھی، وہ اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کرتا تھا۔ ربنا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، ہر کسی نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے رحمت کا سوال کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی نفس ہی بذات خود اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور رحمت بھی کیسی؟ تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ شان، یہ خصوصیت، یہ مقام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہمیں کسی دوسرے نبی کے بارے میں یہ نہیں ملتا پورے قرآن کے اندر کہ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان، جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی کی دعوت کو، کسی کی تبلیغ کو، کسی کے مشن کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مشن پورا ہو گیا ہے، یہ میرے اس نبی پر میری جو دعوت تھی، میری جو تبلیغ تھی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن جب باری آتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین۔ دین قانون، دین کا بنیادی معنی قانون بھی ہوتا ہے، یہ قانون آج پورا ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ کسی بھی نبی کو یہ بات نہیں کی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں کہا میرے پیغمبر نوح میرا دین، میری شریعت، میرا قانون پورا ہو چکا ہے، بلکہ یہ شان، یہ خصوصیت صرف آپ کے حصے کے اندر آئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی آپ کو عطا فرمائی کہ آپ جو شریعت لے کر کے آئے، جو قانون لے کر کے آئے، جو تبلیغ کا مشن لے کر کے آئے، اللہ رب العزت نے کہا میرے نبی یہ پورا ہو گیا آپ کے اوپر، آپ کے بعد کسی نبی کی، کسی نئے دین کی، نئی شریعت کی، نئے قانون کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی شان صرف اور صرف، یہ بھی خصوصیت صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کسی نبی کو آخری نبی نہیں کہا، کسی نبی کو خاتم النبیین کا جو اللہ رب العزت نے مقام ہے، خاتم النبیین کی جو خصوصیت ہے، وہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نہیں دی۔ یہ خصوصیت، یہ شان بھی صرف آپ ہی کی مقدر میں، آپ ہی کی شان میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔
ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول بھی کیسے؟ رسول تو اللہ کے بہت زیادہ گزرے ہیں۔ آپ کے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ آپ کے اندر کوئی ایسی کون سی خوبی ہے کہ جو خصوصی طور پر آپ کا ذکر کیا گیا؟ کہا وہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ رسول میرے ایسے ہیں کہ جو نبیوں کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ قیامت تو آئے گی، نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تو آئے گی، کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ یہ شان، یہ مقام، یہ خصوصیت، یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندی بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے آپ علیہ السلام کی شان اور مقام کو بلند کر دیا اور آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ نمبر 4، پورا قرآن پڑھیں آپ۔ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے کسی نبی کی عمر کی، کسی رسول کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ شان، یہ مقام، یہ خصوصیت بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الحجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 72 کے اندر فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي، تیری عمر کی قسم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری عمر کی قسم ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لَأَمْرُكَ، اصل بات جو ہے، جو یاد دہانی کے لیے ہے، جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ لَأَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، کسی نبی، کسی اور کی عمر کی قسم اللہ رب العزت نے نہیں اٹھائی۔ آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کے اوپر اللہ نے اپنا دین، اپنا قانون، اپنی شریعت کی تکمیل کر دی۔ آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کی عمر کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ یہ جتنے بھی خصائص میں نے بیان کیے، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصے میں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ کسی کی خصوصیت کا حصہ نہیں بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔